اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ سامعین گرامی، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ سورہ مبارکہ الکہف کی پہلی آیت پہ چل رہی ہے۔ تو اس پہلی آیت میں پروردگار عالم نے تمام تعریفوں کا مستحق اللہ کو قرار دیا اور اس کی علت بھی یہ بیان کی کہ کیوں تمام تعریفیں خدا کے لیے، کہ جس اللہ نے اپنے بندے پر الکتاب کو نازل کیا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی انحراف نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی چھوڑ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں ہے۔ البتہ روایتوں میں آیا یہ قرآن گھٹاتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ کہا کیسے بڑھاتا ہے اور کیسے گھٹاتا ہے؟ فرمایا جو قرآن کے قریب آ جائے اس کے ایمان کو بڑھاتا ہے، اور گھٹاتا ہے جو قرآن کے قریب آ جائے اس کے خسارے اور نقصان کو خدا کم کرتا ہے۔ یعنی جو قرآن کے قریب آئے گا ہر حال میں اس کا فائدہ رہے گا، وہ منفعت حاصل کرے گا۔ تو یہاں پر اس آیت میں ایک منفی چیز کا ذکر ہے کہ عموماً ہم جو قانون بناتے ہیں وہ قانون کامل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اگر 400 ممبر ہے تو وہ 400 ممبر ووٹ دے کر، 400 ممبر غور و فکر کرنے کے بعد جس ایک قانون کو وہ پاس کرتے ہیں، اس کے بعد ایک گروہ اسی قانون پہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ قانون ناقص ہے، اور وہ قانون جب عوام تک پہنچ جائے تو عوام کی تو چیخیں نکل آتی ہے، بھیا یہ کیسا قانون بنایا ہے؟ یہ قانون انسانی معیارات کے مطابق نہیں ہے، یہ قانون عدل کے معیار پر نہیں اترتا، بلکہ یہ قانون تو غریبوں کے پیٹ کاٹنے کے لیے ہے، غریبوں کی زندگی کو اجیرن بنانے کے لیے ہے۔ لہٰذا اس قانون کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ 400 ممبروں نے مل کر جو قانون بنایا تھا وہ انسانی تقاضے کے مطابق نہیں ہے۔ 400 منتخبین نے، 400 نخبگان نے جو قانون بنایا وہ قانون عوام کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ قانون بنانے والے کے لیے ضروری ہے وہ جس کے لیے قانون بنا رہا ہے اس کی ضرورت سے بھی وہ واقف ہو، اور کہ کیوں اس کے لیے اس قانون کی ضرورت ہے، ضرورت سے واقف ہو، وگرنہ اس قانون کو خود جس کے لیے بنایا وہ رد کر دے۔ تو یہاں پر ایک تو اس کی ضرورت اور ایک اس کی جو نا ضرورت کے ساتھ ساتھ کیوں آپ نے قانون بنایا، اگر قانون نہ بنائے تو کیا ہوگا؟ تو یہاں پر قانون جنہوں نے بنایا وہ قانون چونکہ ان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے یا ان کے نفع میں نہیں ہے تو تشخیص نہ دے سکے یہ سارے، لیکن یہاں پر جو قانون اتارا ہے وہ مکمل ہے، وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، وہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے، وہ انسان کی تربیت کے لیے ہے، وہ انسان کی اصلاً ضرورت کے لیے ہے۔ اگر یہ قانون نہ ہو تو ضرورت پورا نہ ہو، انسان اس قانون کے محتاج ہے۔ اسی وجہ سے خدا ہماری طرح تو نہیں ہے جو ناقص قانون بنا کر لوگوں کی زندگی جہنم بنا دے، لوگوں کا جینا حرام کر دے، معاشرے میں ایک طوفان بپا کرے۔ نہیں، چونکہ وہ ہمیں جانتا ہے، ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، ہمیں کہاں پر لے کر جانا ہے، اسی وجہ سے وہ قانون بناتا ہے تو وہ قانون ہمارے نفع میں ہے۔ تو یہاں پر جو قانون ہے قرآن طرز حیات ہے، یعنی معاشرے میں زندگی کی جس جہت کے لیے بھی ہمیں قانون کی ضرورت ہو قرآن نے اسے بیان کیا ہے۔ قرآن
آیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہمیں بدلے، ہمیں تبدیل کرنے کے لیے۔ قرآن آنے کے بعد بھی ہم نہ بدلے تو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ قرآن آیا ہے تبدیل کرنے کے لیے، تو قانون نافذ ہوگا تو تبدیلی آئے گی۔ اب قانون پارلیمان میں تو پاس ہو جائے، لیکن عوام کے لیے اگر لازم الاجرا نہ ہو، اگر یہ نافذ نہ ہو جائے، پھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو قانون کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کا نفاذ اہم ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے قانون کو بھیجا ہے اور پیغمبر کو اس قانون کا محافظ اور اس کو اجرا اور اس کو نافذ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اس قانون کی بھی تعریف کر رہا ہے کہ یہ قانون کی جس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی انحراف نہیں ہے، ہمارے قوانین کی طرح یہ قانون نہیں ہے، یہ ایک مکمل قانون ہے جو انسانوں کی ضرورت کے مطابق یہ قانون بنا ہے۔ تو انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ قانون ہے۔ تو یہاں پر اس قانون کی ایک مثبت پہلو کو بھی بیان کیا، جس طرح منفی پہلوؤں کو لفظ عوجہ کے ذریعے، یعنی عوجہ یعنی قرآن کس قدر فصاحت و بلاغت رکھتا ہے، ایک کلمے کو لایا، ایک لفظ کو لایا، یہاں پر ہماری طرح داستانوں کو نہیں کھولا۔ پروردگار نے ہم جو کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کرنا، واقعاً یہاں پر ایسا ہے، واقعاً ایسا ہے۔ پوری کتاب سے منفی رویوں کو، منفی چیزوں کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک لفظ عوجہ کو استعمال کیا کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، ہر جہت سے، یعنی جب ٹیڑھا پن نہیں ہے تو یہ ایک سادہ قانون ہے، یہ ایک بالکل ہی سادہ اور بہترین قانون ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کے لیے فرمایا قیماً، یہ کیا ہے؟ یہ قیم ہے، یعنی یہاں پر یہ محکم ہے، یہ اس میں مقاومت ہے، یہ مضبوط ہے۔ یعنی یہاں پر قیم یعنی مضبوطی کو اس قانون کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ اس صفت کو پروردگار نے لایا کہ اس کی صفت کیا ہے؟ قیومیت ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہماری بحث آگے چلے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔